محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد غلامان غریب نواز کمیٹی کے جملہ ذمہ داران اور متعلقین کو کہ انہوں نے اس آستانہ پاک پر قرآن مقدس کے نغموں کی گونج کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کے مقدس صحن میں حفظ و قرأت کی تعلیم کے آغاز کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک جذبات کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور اس بستی کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس تعلیم گاہ کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، کچھ باتیں اس جشن افتتاح کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا، کرسی توڑ تقریر میں نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ درمیان رکھوں گا، بڑی توجہ سے آپ لوگ سنیں گے۔ مجھے امید ہے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، فتنے پھیلیں گے اور ایمان کو بچانا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا، لوگ ان سے سوالات کریں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کے ذہنوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، قیامت کی جو یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا بند کر دیں گے، لوگ انجینئر بننا چھوڑ دیں گے، کوئی سی اے نہیں بنے گا، کوئی دنیا کی اور کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن نہیں لے گا؟ کیا علم اٹھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ کالج کے شعبوں کے اندر ایڈمیشن لینے والوں کی کمی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ لوگ ڈاکٹر بنتے رہیں گے، انجینئر بنتے رہیں گے، سی اے بنتے رہیں گے، وکیل بنتے رہیں گے، سائنسداں بنتے رہیں گے، سب کچھ بنتے رہیں گے۔ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، کہ دل کے اندر جو علم ہے اس کو کھینچ لے اللہ، نہیں بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اس طرح سے علم اٹھ جائے گا۔ یہ قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے جو درسگاہ کا آغاز ہوا ہے یہ اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے ہوا ہے، اور جب یہ درسگاہیں والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے ایسے ہی علم اٹھے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر آپ لوگوں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے تو ایک بات آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کی حکومت تھی اس زمانے کے اندر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے پادریوں کا ایک وفد ہندوستان کا دورہ کرنے آیا تھا، اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہندوستان پر اپنے پنجوں کو مضبوطی کے ساتھ گاڑ کر رکھنے کے لیے ہمیں کیا پلاننگ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ دنوں تک ہندوستان پر حکومت کر سکیں۔ ایک لمبے زمانے تک پادری یہاں پر سروے کرتے رہے اور سروے کرنے کے بعد میں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس رپورٹ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے اندر اگر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے تو وہاں پر سب سے مضبوط پوزیشن والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔
اور مسلمانوں کے اندر جو پاور ہے وہ دین کی طاقت کا پاور ہے، اور یہ پاور ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ ان پادریوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے تو مسلمان اپنے بچے کو 4 سال کی عمر کے اندر مدرسے میں ایڈمیشن کراتے ہیں۔ ذہن کا سادہ کاغذ لے کر جب مسلمانوں کا بچہ مدرسے میں ایڈمیشن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ کی تختی پر جو نقشہ چھپتا ہے وہ قرآن کی تعلیم کا چھپتا ہے، دین اور شریعت کی تعلیم کا چھپتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ایک ایسا سسٹم بنانا ہوگا، ایک ایسا نظام بنانا ہوگا کہ 4 سال کی عمر کے اندر جو مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں وہ مدرسوں میں نہ جائیں۔ کا اس کے لیے کیا پلان ہو؟ کا پلان اس کے لیے یہی ہے کہ وہاں پر نوکری اور جاب کے نام پر لوگوں کو مدرسوں سے دور کر کے انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ 1857 سے پہلے اس تجویز پر کام ہوا اور 1857 کے بعد میں انگلش کو یہاں کی زبان قرار دیا گیا، اور پھر بمبئی اور چنئی اور دیگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر انگلش کے اسکول کھولے گئے، اور ان اسکولوں کے اندر جو تعلیم حاصل کرے اس کو بڑی اعلیٰ قسم کی جاب دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک پلاننگ تھی۔ جس وقت برٹش گورنمنٹ کے پاس میں یہ پلاننگ پیش کی گئی، اس زمانے کے اندر ہندوستان میں کتنے ہزار مدرسے تھے، کتنے لاکھ مدرسے تھے، ان کی تعداد صحیح طور پر نہیں معلوم۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ سلطان محمد تغلق کے زمانے میں دلی کے اندر 4000 مدرسے چلا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہندوستان میں کتنے لاکھ مدرسے چلا کرتے تھے۔ اب جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، انگریزی کو یہاں کی جو ہے وہ ایسی زبان قرار دیا جس کی بنیاد پر نوکری ملے۔ اب وہ پلاننگ پہ کام ہوا، کام ہوا، کام ہوا، اور کام ہوتے 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 نتیجہ یہ نکلا۔ انگریزوں نے تو اس کا نتیجہ پورا نہیں دیکھا، لیکن آج اس دور کے اندر 2024 کے اندر اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ مسلمانوں کا بچہ جو 4 سال کی عمر کے اندر مدرسے میں جاتا تھا، دینی تعلیم پاتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، حافظ قرآن پڑھتا تھا، عالم دین پڑھتا تھا۔ بمبئی کی سرزمین پر صبح کے وقت جب میں دارالعلوم پڑھانے کے لیے نکلا کرتا تھا، میری نگاہوں کے اندر وہ منظر آتا تھا۔ لارڈ میکالے نے، جو ان کا بڑا آفیسر تھا، اس نے یہ تجویز رکھی تھی مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر کے انہیں انگریزی اسکولوں کی طرف مائل کیا جائے۔ تو جب صبح میں دارالعلوم جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، بستے کا بوجھ بھی ان کی پیٹھ پہ لدا ہے، ماں انگلی پکڑ کے کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، رشتے کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں اس آدھی نیند کے اندر اس بچے کو وین میں سوار کر کے جب اسکول کی طرف جاتا ہوا دیکھتا تھا تو مجھے وہ شیطان لارڈ میکالے یاد آتا تھا۔ انہوں نے جو پلان بنایا تھا وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے۔ صبح کے مدرسے میں آ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا تھا۔ اب وہ ہمارا 4 سال کا بچہ اسکول میں تازہ ذہن لے کر کے جاتا ہے، کیٹ ڈاگ اور نہ جانے کیا کیا پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، میں انگلش کا مخالف نہیں، میں ڈاکٹر انجینئر بنانے کا مخالف نہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں غلامان غریب نواز کمیٹی نے جو یہاں پہ مدرسہ قائم کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو جہاں ایک طرف دنیا کی تعلیم دلا رہے ہیں، انہیں اچھا ڈاکٹر بنائیں، اچھا انجینئر بنائیں، اچھا وکیل بنائیں، وہیں پر آپ کا بچہ ایک اچھا حافظ قرآن بھی ہو، اچھا عالم دین بھی ہو، اچھا دین کی سمجھ رکھنے والا طالب علم بھی ہو۔ انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، ان کی پلاننگ آج کامیاب ہو چکی ہے۔ ہمارے بچے، اب اس پر میں اگر کچھ تلخ گفتگو کروں، مجھے نہیں معلوم کہ گجرات اور احمد آباد کی سرزمین پر کیا ماحول ہے۔ میں بمبئی کے ماحول کو نظر کے اندر رکھ کر کے میں بتاتا ہوں۔ اس دور کے بعد میں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا جائزہ لیا، تو میرے جو نتیجے کے اندر بات آئی وہ بات یہ ہے، مسلمانوں کی توجہ دینی تعلیم کی طرف کب ہے؟
دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ ہے۔ مسلمانوں کا خرچہ دینی تعلیم پر کم ہے، دنیاوی تعلیم پر زیادہ ہے۔ مسلمان اگر اہتمام کرتا ہے تو دینی تعلیم کے لیے نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے ٹفن تیار کر کے دیا جاتا ہے، ماں چھوڑنے کے لیے رکشے میں بٹانے کے لیے آتی ہے، اس کو بالوں میں کنگا کر کے اچھا لباس پہنا کے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ مدرسے میں جاتا ہے جس حالت میں ہوتا ہے ویسے بھیج دیا جاتا ہے، کوئی چھوڑنے نہیں آتا۔ بچہ جب اسکول سے آتا ہے گھر والے پوچھتے ہیں کیا پڑھا، بچہ جب مدرسے سے گھر جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا تم نے کیا پڑھا۔ بچہ جب اسکول سے آتا ہے اسے ٹیوشن بھی کروایا جاتا ہے، لیکن جب مدرسے سے آتا ہے اسے کوئی ٹیوشن نہیں کرواتا۔ مدرسے میں 100 روپے فیس دینا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے، اسکول میں 1000 روپے فیس دینے کی باری آتی ہے تب بھی دماغ پر بوجھ نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اسکول کے اندر بچہ جاتا ہے 8 گھنٹہ پڑھے تب بھی بوجھ نہیں لگتا، مدرسے میں 1-2 گھنٹے سے زیادہ اگر ٹائم لگ جائے تو ماں باپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں کیا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں، میں تو اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، آپ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ لوگ خود جانتے ہو دینی تعلیم کو ہم نے کہاں پہ رکھا اور دنیاوی تعلیم کو ہم نے کہاں پہ رکھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سن لو، میری اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، قرآن و سنت کے اندر جہاں جہاں تعلیم کا ذکر آیا اور جہاں جہاں تعلیم کی فضیلت بتائی گئی وہ اسی قرآن اور احادیث اور دیگر علوم دینیہ کی فضیلت بتائی گئی۔ جب بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، حدیث پاک میں آیا اس کے قدموں کے نیچے اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وہ کس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں؟ اسکول جانے والے بچے کے پاؤں کے نیچے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جانے والے بچے کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وہ جو فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اگر صبح کے وقت میں تم مسجد میں آ جاؤ اور قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کر لو، یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ دینی علوم کا اگر تم ایک مضمون پڑھ لو تو یہ 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے بتایا گیا ہے، اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں بتایا گیا ہے۔ اور آپ قرآن و سنت کے اندر دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، اس بچے سے کہا جائے گا اپنے گھر کے ایسے 10 لوگ جن کا جہنم کے اندر جانا واجب ہو چکا ہے، ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت کے اندر داخلہ دلوا دو۔ یہ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا، ڈاکٹر اور انجینئر سے نہیں کہا جائے گا۔ آپ توجہ دیں اور سوچیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو بچہ علم کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے علم کے لیے فرمایا گیا، ڈاکٹر اور انجینئر کے لیے نہیں فرمایا گیا ہے۔ عزیزان مکرم، میں آپ کو بتاؤں آج ہمیں دینی تعلیم کی اہمیت معلوم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن آرام سے چھپا چھپایا ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ مدرسے میں مولانا صاحب بیٹھے تھے، لے جا کے بچے کو بٹھا دیا، مولانا صاحب نے پڑھا دیا، اس لیے ہمیں قدر معلوم نہیں ہے۔ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تب جا کر کے قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، صحابہ کو قرآن کی ایک ایک آیت کے لیے قربانی دینا پڑا، ایک ایک آیت کے لیے مار کھانا پڑا صحابہ کو۔ آپ کو پتا ہے ایک ایک قرآن کی آیت کے لیے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک کم سن بچہ لیکن اس کی تمنا ہے مدینہ جاؤں، میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے میں قرآن پڑھوں، لیکن وہ بچے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس بچے نے کیا کیا، وہ روڈ پہ نکل کر کے روزانہ آ جاتا تھا۔ مدینے کے قافلے جب گزرا کرتے تھے نا، وہ کم سن بچہ ان قافلوں کے انتظار میں وہاں پہ آ کر کے بیٹھتا تھا۔ قافلے جب رکتے تھے وہ بچہ ان سے پوچھتا تھا تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے؟ وہ کہتے ہاں ہم مدینے سے آ رہے ہیں، ہمیں یہ آیت کریمہ یاد ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے سنا دو،
میں بھی وہ آیت کریمہ یاد کر لوں۔ بچہ یاد کر لیتا تھا، قافلے آتے تھے، بچہ اپنے گھر سے دور نکل کے سڑک پہ آ کر کے قافلے والوں کا انتظار کرتا، ایک ایک آیت کریمہ یاد کرتا تھا۔ ایسے یاد کرتے کرتے اللہ نے اس بچے پہ کرم کیا، اسے قرآن کا ایک بڑا ذخیرہ یاد ہو گیا۔ بتاؤ، قرآن کی تڑپ کے اندر وہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر کے قافلے والوں کی راہ دیکھتا تھا۔ ہمارے بچوں کو کہیں روڈ پہ جا کے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مار نہیں کھانا پڑا، ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننا پڑا۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کی قدر نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو بھی قرآن کی قدر نہیں معلوم۔ کاش قرآن کی قدر ہمیں معلوم ہو جاتی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ نے جسے قرآن کا علم عطا فرمایا اس کو اللہ نے بڑا غنی بنا دیا ہے۔ وہ غریب نہیں ہے، وہ بڑا مالدار ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا جب حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے کہتا ہے، زمین اس حافظ قرآن کے گوشت کو تو مت کھانا، اس لیے کہ یہ میرے قرآن کا حافظ ہے۔ تو زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میری کیا مجال، میں اس کے گوشت کو کھاؤں جس سینے کے اندر تیرا مقدس کلام محفوظ ہے۔ کوئی ڈاکٹر مر جائے، کوئی انجینئر مر جائے، کوئی اگر وکیل مر جائے، کوئی سی اے مر جائے تو اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا یہ بہت دنیا کی تعلیم پڑھ کے آیا ہے، مٹی اس کو مت کھانا، مٹی تو اس کو کھائے گی، لیکن جو قرآن پڑھ کے انتقال کر جائے نا تو زمین بھی کہتی ہے میری کیا مجال کہ اس کے گوشت کو میں کھا لوں جس کے سینے کے اندر میرے رب کا کلام محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ عزیزان مکرم، قرآن کی نعمتوں اور عظمتوں کو سمجھو، اللہ رب قدیر نے کتنی بڑی دولت بنایا ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، میرے آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکی ہے۔ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر دوں نا، کل سے کوئی اگر ایک حرف پڑھے گا 10 روپے ملیں گے، 2 حرف پڑھے گا تو 20 روپے ملیں گے، 3 پڑھے گا تو 30 روپے ملیں گے۔ تو روزانہ لوگ آئیں گے کہ ایک رکوع میرا سن لیجئے، 2000 میرا بنتا ہے، 2000 مجھ کو دے دیجئے۔ کوئی کہے گا 2 رکوع میرا سن لیجئے اور جوڑ لیجئے، میرا کتنا 10,000 بنتا ہے۔ لائن لگ جائے گی، مجھے لائن لگا کر کے سننا پڑے گا، 24 گھنٹے تک بھی میں بیٹھا رہوں گا، لیکن آنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک حرف پر 10 روپیہ مل رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر ایک حرف پہ 10 روپیہ ملے تو پھر لائن لگا کر کے لوگ قرآن پڑھیں اور سنائیں۔ اور میرے آقا فرماتے ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سکہ پیسہ ہے، دنیا میں چلنے والا سکہ نیکی نہیں ہے، دنیا میں چلنے والا سکہ نیکی نہیں ہے۔ لوگوں کو پتا ہے اگر ہم 1,00,000 نیکیاں جمع کر لیں گے تو 1,00,000 نیکیوں سے گاڑی نہیں خرید سکتے، اگر 10,00,000 نیکیاں جمع کر لیں گے تو ہم کوئی مکان نہیں خرید سکتے، 50,00,000 نیکیاں جمع کر لیں ہم کوئی فلیٹ نہیں لے سکتے، اگر ہم پیسہ کمائیں گے گاڑی بھی خرید لیں گے اور ہم بنگلہ بھی خرید لیں گے۔ عزیزان مکرم، دنیا میں چلنے والا سکہ، اس سے تم گاڑی خریدتے ہو، دنیا میں چلنے والا سکہ اس سے تم بنگلہ خریدتے ہو، ایک ہر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، اس سے تم گاڑی بنگلہ نہیں خرید سکتے۔ لیکن سنو، تمہیں اگر مالدار بننا ہے نیکیاں ہی جمع کرنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس میں پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کے پاس میں حج بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، تسبیح و تحلیل بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن لوگوں کے حقوق اس نے دبائے ہوں گے۔ اہل حق آئیں گے، اپنا جو ہے وہ اپنا جو انہوں نے ظلم سہا ہے اس کے بدلے میں رب کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ اب وہاں پہ پیسہ تو چلتا نہیں ہے، وہاں تو نیکیاں چلتی ہے، دنیا میں پیسہ چلتا ہے وہاں نیکیاں چلتی ہیں۔ اب کیا کہا جائے گا؟ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس کو تم نیکیاں دو۔ اب وہ نیکیاں دینا، نیکیاں ملتی ہے نا،
تو یہ سمجھو کہ 10 روپے کچھ نہیں ہے، بہت کچھ مل رہا ہے۔ آج اگرچہ ہم غربت میں زندگی گزار دیں گے، لیکن ہم نے قرآن پڑھ کے اگر نیکیاں جمع کر لی نا، کل قیامت کے دن سب سے بڑے مالدار ہم ہوں گے۔ یہاں کے پیسوں سے جنت کا محل نہیں ملے گا، ان نیکیوں کو جمع کر کے ہم جنت کا محل بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ قدر ہمارے ذہن میں کب آئے گی؟ جب ہم قرآن سے قریب ہوں گے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ دارالحفظ کھل رہا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، دینی تعلیم کی طرف لاؤ۔ آپ کو پتا ہے پہلے اگر دینی تعلیم نہیں ہوتی تھی نا تو کچھ کام چل جاتا تھا، آج کام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بمبئی کی سرزمین پر کالج کے بچے جب مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کالجوں میں آج کیا ہو رہا ہے؟ جب انگریز ہندوستان سے گیا سب کچھ تو خالی کر کے چلا گیا، دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہے۔ بمبئی کی سرزمین پر آپ دیکھیں انگریزوں کے اسکول بھی آپ کو کرسچنوں کے زیادہ ملیں گے، ہاسپٹل بھی زیادہ ملیں گے، ان دو چیزوں کے ذریعے انہوں نے پبلک کو کور کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مجھے بتایا گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے نرسری کے بچے اسکول پڑھنے کے لیے انگلش میڈیم کے اسکول میں جاتے ہیں، ان کی پلاننگ دیکھو، پلاننگ ان کی کیا ہے۔ ایک بچہ جب اپنے ٹیچر کے سامنے جا کر کے بیٹھتا ہے، اس کی ٹیچر اس کے بیگ سے قلم نکال لے گی یا اس کے بیگ سے ربڑ اور پینسل نکال لے گی، اور اس کے بعد میں اس بچے سے کہے گی، بچے اپنے خدا سے کہو اللہ میرا پین واپس کر دے۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ میرا پین مجھے واپس کر دے، پین نہیں ملتا ہے، کہتے اپنے رسول سے مانگو، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پینسل مجھے دے دیجئے، بچے کو نہیں ملتا ہے۔ وہ کہتے پھر اپنے فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو، آخر میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا سے مانگو۔ اب جو کہتا ہے اللہ اے میرے خدا عیسیٰ معاذ اللہ، وہ کہتا ہے مجھے میرا قلم دے دے، تو اوپر چھت پر پلاننگ کے تحت ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سے قلم ٹپکتا ہے، بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا ننھا سا ذہن ہے، بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے جب بھی مانگنا ہو عیسیٰ خدا سے مانگا کرو، تمہارا ہر کام بن جائے گا۔ بچپن کے اندر بچے کو جو یہ زہر پلایا جاتا ہے، وہی بچہ جب بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اسلام کے طلاق کے قانون پہ اعتراض کرتا ہے، حلالہ کے قانون پہ اعتراض کرتا ہے، چار نکاح کے قانون پہ اعتراض کرتا ہے، اور ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے داڑھی رکھ کر کے جب جا کر کے ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہے نا، کہتا میں بھی ایکس دا مسلمان ہوں لیکن مجھے اسلام کا یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ عزیزان مکرم، آج اسکولوں میں اور کالجوں میں جو زہر ہمارے بچوں کو پلایا جا رہا ہے، لہذا اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، لیکن الگ سے وقت نکال کر ان درسگاہوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ میں کتنی مثالیں دوں، ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک والدین بتانے لگے کہ ہمارا بچہ کبھی روزہ نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں روزہ رکھتا؟ کہ روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کے ٹیچر نے بچپن سے اس کو سکھا دیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ روزانہ جب بندہ 7 یا 8 یا 10 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو جوانی اور بچپن میں نہیں پتا چلتا، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تب وہ کمزوری ابھر کر کے سامنے آتی ہے۔ تو میرے بچے کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی، بولے یہ ابھی میں روزہ رکھوں گا پھر بڑھاپے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ ہم نے بچے کو بہت سمجھایا لیکن ہمارا بچہ روزہ نہیں رکھتا۔ بتاؤ کیسا زہر پلایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک جگہ کالج میں بتایا گیا کہ بچوں کو جب پکنک پر لے کر کے جاتے ہیں تو پکنک پر لے جاتے وقت میں بچوں کو کہتے ہیں دیکھو جہاں پہ پیشاب لگے وہاں پہ فوراً پیشاب کر دیا کرو، پانی مت تلاش کیا کرو، اس لیے کہ پیشاب میں اگر تاخیر کی جاتی ہے اس سے بڑی بڑی بیماریاں بنتی ہیں۔ اس طرح سے مسلمان بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیشاب کرنے کے بعد میں پانی کے انتظار میں نہ رہے، جہاں پیشاب لگے وہیں پر استنجا کر دیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے انہیں ناپاکی میں رہنے کی عادت ہو جائے، اور جب بندہ پیشاب کے بعد پانی نہیں لے گا تو اس کے پاس فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیطان اس کے پاس میں آئیں گے، اور دھیرے دھیرے اسے دین سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ تو میں 2-4 مثالیں دی ہوں، معلوم ہے کیسا زہر ہمارے کالجوں میں بچوں کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اسکول کے بچوں کے لیے یہ دارالحفظ قائم کیا گیا ہے۔ آپ مطمئن مت ہو جانا ہمارا بچہ تو بہت اعلیٰ تعلیم پا رہا ہے، تمہارا بچہ کون سی اعلیٰ تعلیم پا رہا ہے؟ اعلیٰ تعلیم تو وہ ہے جو یہاں پہ درسگاہوں میں دی جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ کالجوں میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا پڑھتا ہے، اور ان درسگاہوں میں جو پڑھتا ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا نہیں، میرے رب کا نازل کیا ہوا کلام پڑھا کرتا ہے۔
قرآن کی عظمتیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک بندے نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ آیتیں بنائی تھی، کئی سالوں کی محنت کے بعد میں، بہت سال محنت کر چکا، آخر ایک دن اس کی نگاہوں کے سامنے قرآن کی ایک سورہ قل هو اللہ احد آ گئی۔ اس نے دیکھا، غور سے دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ کلام میں اس کا مقابلہ کرنے چلا ہوں؟ وہ دوڑ کر کے اپنے گھر پہ گیا اور قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لکھا تھا نا اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، بولے میں اتنا پاگل ہوں، اتنے عظیم و شان کلام کا مقابلہ کرنے چلا ہوں۔ آپ کو پتا ہے عرب کی سرزمین پر ماحول کیا تھا؟ جب کوئی بڑا شاندار کلام لکھتا تھا تو خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیکھا تھا تاکہ لوگ آ کر کے اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ کو صحابہ نے باب کعبہ پہ لٹکا دیا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، جب اس سورہ کو دیکھتے تھے اشش کرتے تھے، اس کلام کا کوئی جواب نہیں، اس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ ایک عرب کا بڑا فصیح اللسان آیا، اس نے پڑھا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آگے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک اور ماہر زبان آ گیا، اس نے پڑھا انا آتیناک الکوثر کا انسان کا کلام نہیں ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انسان کا کلام نہیں ہے، انا شانئک ھو الابتر انسان کا کلام نہیں ہے۔ آگے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر کا، یہ تو کسی انسان کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے کلام میں اگر غیر کوئی ملا کے لکھ دینا تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کون خدا کا کلام ہے اور کون بندوں کا کلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی نا، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، کوئی جواب نہیں دے پائے، تو عتبہ کو بلا کے کہا تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جا کے بات کرو انہیں کیا چاہیے۔ عتبہ آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، کہ آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کا عرب کا سردار آپ کو بنا دیتے ہیں، مال چاہیے پورے عرب سے چندہ کر کے سب سے بڑا مالدار آپ کو بنا دیتے ہیں، کسی حسینہ سے شادی کرنی ہے آپ بتائیں، ہم سب سے زیادہ عرب کی حسینہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عتبہ تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا نا؟ کہاں میں نے کہہ دیا؟ میرے آقا نے کہا میری بھی سن لو۔ میرے آقا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات۔ جب میرے آقا سورہ حامیم سجدہ پڑھنے لگے نا، عتبہ کانپنے لگا، غور سے دیکھنے لگا، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اٹھ کر کے وہ چل دیا۔ جب انہوں نے دیکھا مکہ کے سرداروں نے عتبہ آ رہا ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، لگتا ہے جادو اثر کر گیا معاذ اللہ۔ جب پہنچے تو پوچھا کہ کیا ہوا عتبہ؟ کہا رہنے تو مجھ سے مت پوچھو، وہ جو کلام پڑھتے نا وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اس کلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ رب قدیر نے اتنا پیارا کلام دیا، میں کہتا ہوں سن لو، وہ چیلنج تو کل تھا، وہ چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ قرآن کی ایک سورہ نہیں، ایک آیت نہیں، قرآن کے ایک نقطے کا جواب لا کر کے دکھا دو، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہمارا باقی رہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے کتنی پیاری بات کہی تھی، اگر مکہ کے کافروں کے پاس میں، عربوں کے پاس میں قرآن کا جواب ہوتا تو بدر کے میدان میں جنگ کبھی نہیں ہوتی، اگر قرآن کا جواب ہوتا نا احد کے میدان میں جنگ نہیں ہوتی، حنین میں جنگ نہیں ہوتی، قرآن کا جواب دیتے سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں نا جب مخالفین کے پاس میں جواب نہیں ہوتا تو گالی اور گولی سے بات کیا کرتے ہیں، انہوں نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ اللہ نے اتنا پیارا کلام دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان چلے جاتے ہیں، بے برکتی دور ہو جاتی ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا نا، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، اور وہاں پر بڑی بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو فسادات ہیں نا وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ آج ہم قرآن کو کس موقع پہ پڑھتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو یاسین شریف سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس قرآن کو پڑھنے سے تمہاری روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے نا، اسی قرآن کو اگر تم دنیا میں پڑھو نا تمہاری زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزرنے لگ جائے گی۔
لیکن ہم نے قرآن کے اندر ڈھونڈا تو موت کا علاج ڈھونڈا. کاش ہم نے موت کی آسانی ڈھونڈی نا، زندگی کی آسانیاں بھی ہم قرآن کے اندر تلاش کرتے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میرے اونٹ کی رسی بھی اگر گم ہو جاتی ہے نا تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، میں ہر چیز کا جواب قرآن سے تمہیں دے دوں گا. اللہ نے قرآن ایسا بنایا. ایک بہت بڑا سائنسداں تھا انگلستان کا، وہ کہتا ہے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اس کا نام شاید لارڈ موئسبے ایسے کچھ اس کا نام تھا. اس نے جب قرآن پڑھا تو کہنے لگا میں نے سرسری طور پہ قرآن پڑھا تو مجھے سائنس کی طرف اشارہ ملا، لیکن جب میں نے باریک نظر سے قرآن پڑھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر سائنس کے اعتبار سے اعتراض کیا جا سکے. کلمہ پڑھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ارے اعلیٰ حضرت کسی کالج میں پڑھنے گئے تھے، اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، اعلیٰ حضرت کو علم سائنس میں مہارت کہاں سے ملی تھی؟ ارے اعلیٰ حضرت نے علم سائنس میں کتنی کتابیں لکھی آپ کو پتا ہے نا؟ کتنی کتابیں لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے علم سائنس میں 150 کتابیں لکھی ہیں. 150 کتابیں. نہ کالج میں پڑھنے گئے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت اپنے بچپن کے اندر جیومیٹری کے کچھ حساب پڑھ رہے تھے. علامہ نقی علیہ رحمہ آئے کہ بیٹا اس طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ رکھو، سارے علم بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں ویسے ہی عطا کر دیے جائیں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ جان رحمت کے در پہ بک گئے نا، اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا. بڑے بڑے سائنسداں آپ کالج میں پڑھتے ہو نا، آئنسٹائن اور نیوٹن، ان دونوں کا جو رد کیا اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے. زمین حرکت نہیں کرتی ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں لکھی ہیں. فرماتے 15 دلیلیں بزرگوں کی کتابوں سے لکھی ہیں اور 90 دلیلیں اپنی طرف سے لکھی ہیں. یا سرکار اعلیٰ حضرت آپ کبھی سائنس پڑھنے نہیں گئے، یہ 90 دلیلیں کہاں سے لکھ دی؟ بڑا بڑا سائنسداں بھی نہیں لکھ پاتا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آئے گا میں کالج میں تو نہیں پڑھنے گیا، میں نے قرآن ضرور پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے. اور فرمایا گیا قرآن میں سارے علوم کو اللہ نے جمع کر دیا. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں ہے. تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے علم سائنس میں قدم رکھا نا، میں یہ بات بھی بتا دوں کہ علم سائنس میں پایا کتنا بلند ہے. دبدبہ سکندری ایک اخبار ہے جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں رامپور سے نکلتا تھا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر ضیاء الدین، اس نے علم سائنس کے ایک شعبہ میکس کا ایک سوال، علم مربعات کا ایک سوال اس میں شائع کیا. کوئی میرے سوال کا جواب ہندوستان میں دے سکتا ہے تو دے دے. کالجوں میں گیا، یونیورسٹیوں میں اخبار گیا، کوئی جواب نہیں دیا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اخبار آیا نا، اعلیٰ حضرت نے اخبار پڑھا، جواب لکھا، دبدبہ سکندری میں جواب چھپ گیا. اور جب اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا. ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن حدیث پڑھنے والا مولوی میرے اتنے مشکل سوال کا جواب دے دے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سوال اپنی طرف سے اخبار میں چھپوایا، اس سائنس کے سوال کا جواب کوئی دے کر کے دکھائے. اس نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے دوبارہ ریپلائی کیا تمہارا جواب غلط ہے، صحیح جواب یہ ہے. تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا تھا ہندوستان کی سرزمین پر اگر نوبل پرائز ملنے کی حقدار کوئی ذات ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کی وہ ذات ہے. یہ سارے علوم اعلیٰ حضرت کو کہاں سے ملے تھے؟ یہ قرآن سے ملے تھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم سیاست میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو قرآن پڑھو، اگر تم روحانیت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر کاروبار چمکانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اخلاق کا علم چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، دنیا کی ترقی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. قرآن میں تو اتنا کچھ ہے، بس خالی نظر ہونا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا، وہ کہتا تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، بتاؤ قرآن کے اندر سب کچھ کہاں ہے؟ امام غزالی نے کہا بولو کیا نہیں ہے قرآن میں؟ وہ کہنے لگا کہ قرآن کی ایک آیت سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ آسمان میں جو سیارے ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن سیدھا چل رہے ہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، لیکن ستارے جیسے سیارے سیدھا چلتے ہیں، اسے الٹا بھی تو چلتے ہیں، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا سیدھا چلتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے آیت کریمہ پڑھی کلن فی فلکی یسبحون، یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں. کہا یہ لکھا دیکھو تیر رہے ہیں یعنی سیدھا چلنے کو بیان کیا. امام غزالی نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ الٹی چال بھی چلتے ہیں. وہ کہنے لگا کہاں لکھا؟ کہا کلن فی فلکی یسبحون،
اس کا مطلب سیدھی چال، اور اس کو تم الٹا پڑھو. اس نے الٹا پڑھ کے دیکھا تو الٹا بھی ویسے ہی پڑھا جا رہا تھا، کل فی فلک یسبحون. تو سیدھا پڑھو گے تو سیدھی چال کا ذکر ہے، الٹا پڑھو گے تو الٹی چال کا ذکر ہے. آپ ابھی جب یہاں سے جاؤ کل فی فلک یسبحون لکھنا، ادھر سے پڑھنا تب بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا، اور ادھر سے پڑھنا تب بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا. تو جب نظر ہوتی ہے نا علماء کی تو سب کچھ نظر آتا ہے، اور جو اندھے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ ان کی الگ بات ہے. عزیزان مکرم، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. یہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا یہ عنوان ہے نا، یہ ایسا عنوان ہے، بولو تو بھی مزہ آتا ہے، سنو تب بھی مزہ آتا ہے. اور مزہ کیوں نہ آئے، اللہ نے ایسا کلام ہمیں دیا، ہمارے درمیان موجود ہے نا. ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا. لوگ اٹھیں گے صبح کے وقت میں، قرآن کھول کے دیکھیں گے تو قرآن کے کاغذ بالکل خالی ہوں گے. اللہ قرآن کو قیامت سے پہلے اٹھا لے گا. وہ دن بھی آنے والا ہے. یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے، اللہ نے ایسے دور میں ہمیں پیدا کیا، قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. ہمارے بزرگوں نے قرآن کتنا پڑھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رات ہوتی ہے نا میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نیند نہ آئے اس کے لیے میں اپنے ہاتھ کو ایسے زمین دیوار میں گاڑ کے رکھتا ہوں جیسے کیل گڑی رہتی ہے، اور رات میں پورا قرآن ختم کر کے ہی میں دم لیتا ہوں. وہ سرکار غوث پاک رات میں پورا قرآن ختم کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ختم فرماتے. امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ ختم فرماتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سال بھر تو حدیث پڑھاتے، رمضان کا مہینہ آتا تو سارے کام بند کے صرف قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن میں اللہ نے لذتیں وہ دی ہیں. قرآن کی بات نہ کرو. اے لوگوں، اپنے بچوں کو سب کچھ بناؤ، میں مخالفت نہیں کرتا، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن خدا کے لیے میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، جتنی توجہ تم کالج میں دیتے ہو نا اپنے بچوں کی، اتنی توجہ دینی تعلیم کی طرف بھی دلاؤ. جتنا خرچہ ادھر کرتے ہو اس کا 5% ادھر بھی خرچ کر دو. جتنا اہتمام ادھر کرتے ہو نا اس کا 2% اہتمام ادھر بھی کر دو. یہ 2% اور 5% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بے توجہ ہیں، ورنہ تو اگر 10% کیا پوری توجہ ادھر دیں تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے امام ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی ان کا بیٹا جب مدرسے میں جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آتا ہے، امام اعظم استاد کی بارگاہ میں 500 چاندی کے سکے نذرانے میں پیش کرتے ہیں. استاد کہتے حضور میں نے الحمد شریف پڑھائی، اتنا بڑا نذرانہ دیا. کہا سنو، جو میں نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو تم نے دیا ہے یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے، اور قرآن پڑھ کے اللہ جانے کتنے لوگوں کی نیا پار ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر تم اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو گے نا، تم قبر میں چلے جاؤ گے نا، قبر میں تب بھی تمہیں وہاں پر بھی راحتیں ملیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تھا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. ایک زمانے کے بعد آئے تو قبر میں رحمتوں کے پھول کھلے تھے. پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اے عیسیٰ، یہ بندہ جب مرا تو بڑا گنہگار تھا، لیکن جب مرا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں حمل چھوڑ کے مرا تھا. اب وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 4 سال کا ہوا، اس کی بیوی نے اسے مدرسے میں لے جا کے بٹھایا اور استاد نے پڑھا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بچے نے پڑھا نا، مجھے رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، اس کے باپ کی قبر پر میں عذاب نازل کروں. میں نے حکم دے دیا اے فرشتو، اس کا بچہ مجھے رحمت والا کہہ رہا ہے، اس کی قبر کے اندر رحمتوں کے پھول کھلا دیے جائیں، اور میں نے اس کو بخش دیا ہے. بتاؤ اگر ہمارا بچہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، اللہ ہماری قبروں کے اندر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا. کیا دنیا کے اندر کسی اور علم کے اندر اتنا پاور اور اتنی طاقت ہے؟ اللہ نے یہ پاور ہمیں عطا فرمائے. اس علم کی شان تو دیکھو، اس علم کی شان تو دیکھو. ہمارے بزرگ جب علم دین پڑھتے پڑھاتے تھے نا، اگر بچھو بھی ڈنگ مار دے تو نہیں ہلتے تھے. کیوں نہیں ہلتے تھے؟ بولے اللہ نے اس کلام کے اندر لذتیں ہی ایسی عطا فرمائی. آپ نے تاریخ کے اندر بارہا اس چیز کو پڑھا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کا اہتمام کتنا زیادہ کیا ہے. انہوں نے وہ اہتمام کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا قرآن پڑھنے سے آج یہ مدرسہ قائم ہو رہا. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اس مدرسے کے اندر آپ حضرات نے تعاون کیا بھی ہوگا اور کریں گے بھی، لیکن آپ کو پتا ہے ایسے دارالحفظ جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، وہاں پہ ایک پیسہ لگانے سے کتنا فائدہ ہوا کرتا ہے. حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا ظالم حاکم تھا جس کا نام تھا امیر اختمی. جب وہ مر گیا تو لوگ کہتے تھے بڑا ظالم تھا, سیدھا جہنم میں گیا ہوگا. میں نے اس کو دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا ہے. میں نے اس سے خواب میں پوچھا تو اتنا بڑا ظالم تھا تو کیسے جنت کے اندر آ گیا؟ اس نے کہا میں اس لائق تو نہیں تھا کہ جنت میں جاؤں, لیکن اصل میں معاملہ یہ ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی اور رب کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا, میرے اعمال اچھے نہیں تھے لیکن رب نے فرمایا تیری ایک ادا مجھے پسند آ گئی ہے. جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک دن رات کے وقت میں اپنے لشکر کو لے کر کے شہر کے دورے پر نکلا تھا. ایک چھوٹا سا مدرسے کا بچہ پڑھ رہا تھا, اچانک اس کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا, بچے کا چہرہ مرجھا گیا. تبھی جب میری سواری وہاں سے نکلی, مشل کی روشنی اس نے دیکھی تو کتاب لے کر کے قرآن لے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اسی میں اس نے اپنا سبق یاد کر لیا. بچہ خوش ہو گیا. رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی, رب نے فرمایا تیرے اعمال تو اچھے نہیں تھے لیکن تیرے مشعل کی روشنی کے اندر ایک بچے نے اپنا سبق, مدرسے کے بچے نے اپنا سبق یاد کیا, بچہ راضی ہو گیا اور بچہ خوش ہوا آج میں تجھ سے راضی ہو گیا, میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. اگر ایک سبق تمہاری روشنی کے اندر بچہ یاد کر لے اللہ تمہیں جنت دے دے, اور اگر تم پورا انتظام کر دو بلکہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دو تو اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو منصور کا جب انتقال ہوا ان کو خواب میں دیکھا گیا, رب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میری پیشی ہوئی نا, کوئی عمل قابل قبول نہیں تھا. رب نے فرمایا ایک عمل کی وجہ سے میں نے بخش دیا. پوچھا وہ کون سا عمل؟ کہا کہ تو بچوں کو جو سورہ فاتحہ یاد کراتا تھا اللہ کو وہی پسند آ گیا, اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی. اگر کوئی سورہ فاتحہ یاد کرا دے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ جب پڑھنے کے لیے بھیجو گے نا تو روایتوں میں آتا ہے جس کا بچہ حافظ قرآن و قرآن پہ عمل کرے قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو جنت کا ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی, اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے نا ان کی قیامت کے دن ایک الگ ہی شان ہوگی. حافظ قرآن سے کہا جائے گا یا حافظ قرآن, تو قرآن پڑھ ترتیل کے ساتھ, جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا ویسے ہی پڑھ, اور جنت کے اعلیٰ درجوں پر چڑھتا جا پڑھتا جا, چڑھتا جا پڑھتا جا. اب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا, جنت کے اعلیٰ درجوں پہ چڑھنا شروع کرے گا, چڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا, جتنا یاد ہوگا جہاں پہ وہ پڑھنا بند کرے گا اللہ فرمائے گا یہی اعلیٰ مقام میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے. بتاؤ یہ اتنی بڑی نعمت کہاں کس کو ملے گی؟ دنیا کے چند ٹکوں کی دولت کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں, اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں, اور وہ دولت اگر تمہیں آخرت کی ملے گی تو قرآن کے صدقے میں ملے گی. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب فتنے پیدا ہوں گے تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے قرآن. جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا. اور میرے آقا نے خود فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے پکڑ کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ قرآن پاک ہے. آج ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے, قرآن سے ہم کتنے دور ہو گئے. رمضان کے مہینے میں ہم قرآن اٹھاتے ہیں, رمضان کے مہینے میں, اور رمضان کے بعد میں قرآن کو بند کر کے ایسے رکھ دیتے لگتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے, صرف رمضان ہی میں پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. عزیزان مکرم اللہ نے تو ہمیں ہمت دی ہے, ہمیں ہمت دی ہے نا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں نکلتے تھے اور مدینے کا دورہ کرتے تھے. کیا دیکھنے نکلتے تھے؟ یہ دیکھنے نکلتے تھے میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں. جب میرے آقا نکلتے تھے نا تو معلوم ہے کیا ہوتا تھا, اس گھر سے نماز کی آواز آ رہی ہے, اس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے, اس گھر سے دعا کی آواز آ رہی ہے. ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے تاکہ دورہ کروں, میں دیکھوں میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں. اچانک ایک بوڑھیا عورت کی مکان سے آواز آئی. اے نوجوانوں آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے, اللہ نے طاقت دی ہے, پاؤں میں ہمت ہے, طاقت ہے. آج کر سکتے ہو نا کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتے ہو. بڑھاپے میں جب چارپائی پہ لیٹ جاؤ گے تمنا کرو گے کاش
اللہ مجھے ہمت دے دے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں، میں بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ اس وقت حسرت کرو گے، لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کی جو تمنا ہے نا، آدمی کو بہت تڑپائے گی بڑھاپے کے اندر۔ وہ بوڑھی عورت رات میں قرآن پڑھ رہی ہے، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس میں چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ کونین کے دولہ نے جب قرآن کی آواز اس بڑھیا سے سنا نا، میرے آقا علیہ السلام اس بڑھیا عورت کے مکان کے قریب ہوئے، اس کی دیوار سے اپنی پیشانی مبارک کو میرے آقا نے لگا دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، قرآن کی عظمت ہی ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھے نا تو سوچے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پھر دیکھو آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ دل میں زنگ لگ جائے تو کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ ہمارے دلوں پہ زنگ لگا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمارے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم رونا چاہتے ہیں نا تو قرآن پڑھیں گے، اللہ ہمارے دلوں میں اجالے پیدا فرمائے گا۔ پہلے امام حسن بصری کہتے ہیں پہلے کے لوگ رات میں قرآن پڑھتے تھے نا تو صبح میں چہرہ چمکتا تھا، آج پورا قرآن بھی ختم کر دیں تو چہرے پہ رونق نظر نہیں آتی۔ ہمیں قرآن کی عظمتوں کا احساس نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب سنا نا آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے آقا رو پڑے، دیوار پہ سر مبارک لگایا اور کہا نعمتانی نعمتانی نعمتانی، ہاں میرے پاس خبر آئی، ہاں میرے پاس خبر آئی، ہاں میرے پاس خبر آئی۔ بتاؤ کتنا جذبہ تھا ان بوڑھیاں عورتوں کے دل کے اندر۔ رات میں اٹھ کر کے وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو پکڑو نا، اللہ آج اتنے عطا فرمائے۔ ان کے پاس میں فوج تھوڑی تھی، ان کے پاس طاقت تھوڑی تھی، لیکن وقت کا بادشاہ بھی آتا تھا تو کانپتے ہوئے آتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بہت بڑا لشکر لے کے بیٹھے تھے، وقت کا جابر و ظالم بھی کیوں ڈرتا تھا، ہندوستان کا پردھان منتری بھی کیوں ہاتھ جوڑ کر کے آنے کے لیے بےتاب تھا۔ ان کو بھی پتا تھا جو قرآن کا دامن تھام لیتا ہے نا، زمانہ اس کے در کی گدائی کیا کرتا ہے۔ اور قرآن تو ایسی چیز ہے اگر بندہ نہ پڑھے، خالی تمنا ہی کر لے نا، تمنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ ان پڑھ تھا، لوہار تھا، اور رات میں حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھتا تھا، اور پھر جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا اس کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد جنت میں باغات میں گھوم رہے، لوہار بھی گھوم رہا، کہا وہ تو امام تھے، جنت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، اے لوہار تو اتنے بڑے مقام پہ کیسے چلا گیا؟ کہا رات کے وقت میں امام احمد جب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، میں تمنا کرتا تھا کاش مجھے بھی فرصت ملتی، اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت عطا کرتا، میں بھی ایسے ہی پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا۔ موت کے بعد میں اللہ نے حکم دیا تو نے قرآن پڑھا نہیں لیکن تمنا تو کیا، اللہ نے تیری تمنا کو قبول کیا، تجھے امام احمد کے ساتھ میں مقام عطا فرما دیا۔ بندہ تمنا کرے نا، اللہ تب بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان مکرم، ایک روایت میں ہے ایک بندہ اس کی قبر کھل گئی تو قبر کے اندر سے خوشبو آنے لگی، اجالا محسوس ہوا، اس کے گھر جا کر کے معلوم کیا گیا کہ آخر یہ کرتا کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو کرتا تو کچھ نہیں تھا، ان پڑھ آدمی تھا، ہاں البتہ ایک کام کرتا تھا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور ایسے انگلی رکھ کے کہتا تھا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسے انگلی پھیر کر کے اپنی تسلی کرتا تھا۔ اللہ کو لگتا اس کی یہی ادا پسند آئی، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ رب کا کلام تو ایسا بندہ جب آئے گا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے نماز پڑھو، رب کہتا ہے روزہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا جب قرآن پڑھو اور قرآن میں آئے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو بالکل ہوشیار ہو جایا کرو، سمجھ جایا کرو اللہ آگے کسی بات کا حکم دینے والا ہے یا کسی برائی سے منع کرنے والا ہے۔ قرآن کا معاملہ ہی ایسا، قرآن کی عزت ہی ایسی ہے، ہم نے قرآن کی عظمتوں کو سمجھا نہیں۔ اگر قرآن کا نشہ اگر ہم پر چھا جائے نا، ساری دنیا ہماری ٹھوکروں میں رہے، اللہ وہ عزتیں اور وہ عظمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو تھام کے رکھا نا، اللہ نے انہیں وہ عظمتیں اور وہ عزتیں عطا فرمائی۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں، آج دارالحفظ قائم ہو رہا ہے،
یہاں پہ کیا پڑھایا جائے گا؟ وہ پڑھایا جائے گا جو رب کہہ رہا ہے، رب کی باتیں پڑھائی جائیں گی۔ بتا لطف آتا ہے، بندہ سنے تو بھی لطف آتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو رب نے فرما دیا تھا لن ترانی موسیٰ، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو میرے آقا کی وہ آنکھیں تھی، لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے وہ جنتی آنکھیں دنیا ہی میں عطا فرما دی۔ میرے رب کا دیدار اللہ کے محبوب نے جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں فرمایا، اور کوئی لیکن خواب میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 100 مرتبہ خدا کا دیدار کیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے رب کا دیدار کیا خواب میں، تو پوچھا مولا تیرا قرب پانا ہو تو کیا کریں، اگر تیرے قریب ہونا چاہتے تو کیا کریں؟ رب نے فرمایا میرا کلام پڑھو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا مولا سمجھ کے پڑھے تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی؟ رب نے فرمایا اے ابن حنبل تم سمجھ کے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی میرا قرب تمہیں مل جائے گا۔ رب کا قرب مل جائے۔ لوگ آج بڑے بڑے نیتاؤں کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں جانے کے لیے کہ تھوڑا موقع دے تو آنے کے لیے، وہ کئی مہینوں تک گھماتے ہیں، اپارٹمنٹ نہیں دیتے ہیں۔ کتنا رب کا کرم ہے، کوئی اپارٹمنٹ نہیں لینا پڑتا، کوئی پرمیشن نہیں لینا پڑتا۔ رب نے کہا میرا در کھلا، جب چاہو تب آ جاؤ۔ یہ کم بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا دربار، کوئی پرمیشن نہیں لینا پڑتا۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اگر اللہ پابندی لگا دیتا کہ پرمیشن کے بغیر میری بارگاہ میں نہیں آ سکتے پہنچ پاتے۔ اس بارگاہ میں صرف خواجہ غریب نواز آ پاتے، غوث اعظم آ پاتے، امام احمد رضا آ پاتے، تاج الشریعہ آ پاتے، ہم تو کبھی آ ہی نہیں پاتے۔ رب کا کرم کتنا ہے، سب سے کہہ دیا تم نیک ہو تب بھی آؤ، تمہاری رکاوٹ نہیں، گنہگار ہو تب بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ کتنا رب کا کرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ عزیزان مکرم دارالحفظ کا جو افتتاح ہے نا، یہ گویا کہ ہمارے لیے جنت کے دروازہ کھولنے کا افتتاح ہے۔ ہمارے اسلاف کی آپ تاریخ پڑھیں، میں یہ بات پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ بات بڑی اثر کرتی ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ پر مکہ میں ظلم ہوا، مکہ میں ظلم ہوا، طائف چلے گئے، طائف میں ظلم ہوا، آپ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ مکہ والے نہیں مانتے، طائف والے نہیں مانتے، تو آپ نے کیا کیا؟ موسم حج میں باہر کے لوگ جو آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو میرے آقا رات ہو جاتی سب سو جاتے تو مینا کی وادی میں جاتے، باہر سے جو لوگ آتے تھے انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ تو جب ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی آپ کی عمر شریف کا 51واں سال تھا، آپ وادی مینا میں گئے تو مدینہ کے 6 لوگ آئے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا آخری نبی آئیں گے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، چلے گئے۔ پھر دوسرے سال میرے آقا علیہ السلام وادی مینا میں حج کے موسم میں گئے، 12 لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے، میرے آقا نے انہیں ایمان کی دعوت دی۔ انہیں جب ایمان کی دعوت دی نا تو وہ لوگ ایمان قبول کر لیے۔ آگے کی بات بڑی مزے کی ہے، ایمان قبول کر لیے۔ کتنا 5 منٹ ہی تو ہوا ہے، کیا کہتے ہیں معلوم ہے میرے آقا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہمارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی آ کے قرآن پڑھ لیں، دین کی باتیں سیکھ لیں۔ واقعی کیا جذبہ تھا، کتنے پیارے۔ آج تو پیر صاحب آ جائیں نا کسی علاقے میں، سب سے پہلے لوگ کیا کریں گے؟ تعویذ لینے جائیں گے، پانی کی بوتل لے کے جائیں گے۔ وہ پانی کی بوتل اور تعویذ انہوں نے نہیں مانگا، انہوں کو پتا چلا نا یہ آخری نبی ہیں، ایمان قبول کر کے سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کہی تھی، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں لیکن ایک کرم کریں کوئی قرآن پڑھانے والا ہمارے ساتھ میں بھیج دیں۔ یہ جذبہ دیکھیں، ابھی ایمان لائے، ابھی کہہ رہے قرآن پڑھانے والا بھیج دے، اور یہاں میں تقریر کرنا پڑ رہا، دارالحفظ قائم ہو رہا ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، ارے 1400 سال سے زیادہ میرے آقا کو ہو گیا، آج تک یہ بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کہا میرے ہمارے ساتھ میں بھیج دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، 2 صحابہ کو بھیجا، ایک حضرت ابن ام مکتوم کو بھیجا، ایک حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یہ چلے گئے مدینہ منورہ میں۔ آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ پہلا مدرسہ مکہ کے اندر حضرت ارقم کا مکان، یہ پہلا مدرسہ۔ قرآن یہاں پہ آپ پڑھ، لوگ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ غلامان غریب نواز نے دارالحفظ کا اعلان کر دیا، کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی؟ اعلان کر رہے ایڈمیشن لے لو، کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی؟ وہاں پہ تو قرآن بھی نہیں پڑھنے دے رہے تھے، حضرت ارقم کے گھر میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھنا پڑ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں اپنے گھر میں، حضرت عمر آ گئے، قرآن جلدی سے چھپا دیا، عمر آگے بہت ماریں گے۔ حضرت عمر نے کہا تھا جلدی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔
بہت مارا ان لوگوں کو، کہا جلدی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ مار کھا کھا کے وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہم لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، ساتھ میں مٹائی بھی رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ قرآن پڑھنے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے نا، اعلان کر دو آپ حضرات نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، آج قرآن خوانی ہے فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، سب نکل جائیں گے، 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ بچ جائیں گے۔ اور اعلان مت کرو، ایسے اڑتی اڑتی خبر آ جائے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، اتنے لوگ آ جائیں گے، قوال کو آنے کے راستہ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ یہ ہمارا مزاج، جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا، رات بھر جو ہے وہ واٹس ایپ چلانے والے، فیس بک چلانے والے صبح میں اٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی عطا فرما دے۔ رب کہتا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ ہمارے اعمال ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بیت المقدس ایسے نہیں آزاد ہوگا، بیت المقدس تب آزاد ہوگا جب سلطان صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ نہیں معلوم آپ کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ میں تلوار چلاتے تھے نا، تب بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک عالم نے کہہ دیا سلطان قرآن تو بہت پڑھا ہے جنگ میں، لیکن کبھی جنگ کے دوران آپ نے حدیث نہیں سنی ہے۔ کہاں یہ تو میری تمنا ہے، ایسا کرو جنگ شروع ہو جائے تو محدثین کو بلانا، وہ جنگ کے دوران مجھے حدیث پاک مجھے سنایا کرے، تب بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ آج رات میں واٹس ایپ چلانے والے، سوشل میڈیا، ٹی وی، مووی اور گانے سننے والے صبح میں اٹھ کے کہتے ہیں اللہ جو ہے بیت المقدس کو آزادی عطا فرما دے۔ ایسے بیت المقدس کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر سلطان چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں جو جاسوس آئے تھے اس نے یہی کہا تھا سلطان تم نے تو مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا لیا، لیکن اب آنے والے دور کے اندر کسی ماں کی کوکھ سے اب صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا، نورالدین زنگی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس قوم کو ایسی عیاشیوں میں مبتلا کر دیا ہے، اب ان ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے، اس سے اب کوئی مرد مجاہد نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ضرور ان کا کوئی نہ کوئی جانشین پیدا کرے گا، لیکن یہ لوگوں جانشین اگر پیدا ہوگا نا تو ایسے نہیں پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن عالم قرآن بن کر کے ہی پیدا ہوگا۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے نا تو 15 یا 17 پاروں کے حافظ بن کے پیدا ہوئے، کیوں کہ میری ماں پڑھا کرتی تھی جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ عظیم ہستیوں کو پیدا کیا کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہاں سے کہاں میں کہہ رہا تھا کدھر چلا گیا۔ خیر قرآن مقدس یہ دولت ہے، اس دولت کی قدر سمجھو، آپ لوگ اس دولت کی قدر سمجھو۔ آج موقع ملا ہے، مرنے کے بعد تمنا کرو گے کاش میرا بیٹا بھی کوئی حافظ قرآن۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا، 1 کروڑ 2 روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا ہے نا، نکاح کی محفل میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، اس کو کہتے پڑھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ محمدن کو بار بار محمدن پڑھتا، اس کو صحیح کرانا پڑا۔ تمہارا 1 کروڑ روپیہ کیا کام آیا جب 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے تم نے ڈاکٹر بنایا، وہ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا۔ جو نکاح کے وقت میں کلمہ صحیح نہیں پڑھ پاتا، تمہارا وہ بچہ تمہارے جنازے میں کھڑے ہو کے جنازے کی دعا کیسے پڑھے گا، اور تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر کے کیسے ایصال ثواب کرے گا۔ اے لوگوں آج کر لو، کچھ کرنا آج کر لو، قبر میں تمنا کرو گے کاش میرا بھی کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ آپ کو پتا ہے جب قبرستان کے اندر لوگ جاتے نا، اپنے ماؤں کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتے نا، تو جن کے بچے قرآن نہیں پڑھنا چاہتے نا، ان کے وہ دل مسوچ کے رہ جاتے، کاش میرا بھی کوئی بچہ پڑھنے والا ہوتا اور آ کر کے پڑھتا، آج مجھے بھی قبر کے اندر سکون اور راحت ملتا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو حضرت جبریل امین نور کے طباق میں سجا کر کے لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے قبر والے تیرے بیٹے نے تیرے نور کا تحفہ بھیجا ہے۔ اپنی قبروں میں نور کا تحفہ چاہتے ہو، آج ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو، ورنہ تمنا کرو گے، تمنا کرتے رہ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھیں کتنا غلط سلط لوگ قرآن قبرستان میں جا کے پڑھتے، کیا ان کو ثواب ملے گا اور کیا ان کی نجات کا سامان پیدا ہوگا۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا موقع ہمیں عطا کیا۔ رب کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچاؤ گے؟ ارے جہنم کی آگ سے ڈاکٹر بنا کے بچاؤ گے، انجینئر بنا کے بچاؤ گے، ان کو بناؤ، لیکن بچانا ہے تو قرآن پڑھانا ہوگا۔ بچے گا کب؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن قرآن شفاعت کروائے گا۔ آپ کا دل کبھی کبھی نہیں لگتا نا، بور ہو جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کوئی راستہ نکال لیتے ہو، قبر میں دل نہیں لگے گا تو کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔
قبر میں دل کیسے لگے گا؟ میرے امام نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے قبر کے پاس میں قرآن پڑھنا تاکہ نئے گھر میں میرا دل لگ جائے۔ حدیث پاک میں آتا بندہ جب انتقال کر جاتا نا قبر میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یار سب بیوی بچوں سب کو چھوڑ آیا، ساری چمک دمک چھوڑ آیا، نئی دنیا میں آ گیا، دل تو نہیں لگتا نا، دل کیسے لگے گا؟ ایک نورانی بزرگ آتے ہیں، کہتے تو گھبرایا تو نہیں، تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ تو رک میں واپس آتا ہوں۔ وہ جاتا ہے اور وہ آ کر کے پھر اس کے پاس میں نور کا فرش لاتا ہے، اجالے لے کے آتا ہے، جنت کی خوشبو لاتا ہے، جنت کی نعمتیں لاتا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا تو گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ میں۔ پوچھتا تو ہے کون؟ کہا تو قرآن جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں وہی تیری تلاوت ہوں، تیرا دل بہلانے آیا ہوں۔ ہمارا دل، میں کہتا ہوں تو قبر میں تو دل بہلائے گا۔ حافظ قرآن سے پوچھو، وہ دنیا کے اندر بھی قرآن سے اس کا دل بہلتا۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، جب کوئی نہیں ہوتا ہے نا، جب کوئی نہیں ہوتا ہے نا، قرآن پڑھتے لگتا ہی نہیں کہ اکیلے، ایسا لگتا جیسے ساری دنیا ہمارے ساتھ میں۔ قرآن میں اللہ نے لذتیں ہی ایسی رکھی ہے، بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا میرے پاس میں، ساری نعمتیں میرے پاس میں۔ لیکن اس نعمت کی بندہ قدر کرے تب۔ آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا قرآن پڑھتے کہ آپ نے قرآن کو پڑھ کے 2 قرآن پاک آپ کے شہید ہو گئے تھے۔ جب بار بار پڑھیں گے تو قرآن پھر وہ دھیرے دھیرے شہادت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بوسیدہ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 قرآن مبارک ان کے شہید ہو۔ وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، ہم نے تو اتنا قرآن نہیں پڑھا۔ عزیزان مکرم، ٹائم ہے کتنا ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا؟ مسئلہ نہیں ہے، خیر 1 گھنٹہ ہو، ویسے اس لیے پوچھا گھنٹہ ہو گیا، ایسا نہیں زیادہ ٹائم ہو جائے۔ اصل میں یہ ٹاپک ایسا ہے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، آج لوگوں کی دنیاوی تعلیم، رغبت اور قرآن سے دوری دیکھتا نا، واقعی کلیجہ مطلب دل جلتا ہے۔ آج ہماری کیسی حالت ہو گئی ہے، ہماری کیسی حالت ہو گئی ہے۔ دور اول کے مسلمانوں قرآن کی جب آیت سنتے تھے نا، وہ لوگ وہ کیا سمجھتے تھے معلوم ہے؟ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ آج قرآن سنتے نا، پڑھتے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، کہتے وہ سود کھاتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، وہ چوروں سے کہا جا رہا ہے۔ نہیں، قرآن ہم ہی سے کہہ رہا ہے، ہم ہی سے کہہ رہا ہے۔ تبھی تو ہم نے دیکھا ہے جو قرآن پڑھتا تھا وہ بدل کر کے رہ جاتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا وہ بدل کے رہ جاتا تھا۔ اب اس کے واقعات کثیر ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی، اللہ تعالیٰ رحم کرے انصار کی اوپر، ادھر رات میں پردے کا حکم نازل ہوا، فجر میں پردہ کر کے میرے آقا کی اقتدا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس نے قرآن سنا نا کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے، میری آواز کہیں بلند نہ ہو جائے نبی کی آواز کے اوپر۔ حضرت ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب قرآن سنا نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اپنا پیارا باغ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آقا اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے قرآن سنا، انقتلوا انفسکم، اگر ہم فرض کر دیتے تو اپنے آپ کو قتل کرو۔ صدیق اکبر نے کہا حکم دیا آقا، ابھی اپنی گردن اتار کے دے دیتا ہوں۔ وہ قرآن سنتے تھے، وہ اپنے اوپر اس کا اثر لیتے تھے۔ آج قرآن کا ہم نے اپنے اوپر اثر نہیں لیا ہے۔ عزیزان مکرم، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، صرف قرآن کے دروازے پہ آؤ، خود بھی قرآن پڑھو، روزانہ کم سے کم 1 ہی رکوع پڑھو، لیکن قرآن ضرور پڑھا کرو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے نا، مدرسہ، اس میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کراؤ۔ اگر آپ کا بچہ یہاں پر 1 سورہ اگر یاد کر لے گا، 1 سورہ، تو کل قیامت کے دن وہ آپ کے کتنے کام آئے گا، آپ کو جنت میں لے جانے کا آپ کے لیے سامان پیدا کر دے گا۔ روایتوں کو آپ پڑھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، قیامت کے دن اپنے والدین کی کتنی مشکلات کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں نے تو اپنے بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ میں ایسا شغف رکھتے۔ آج معلوم ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، میں بمبئی میں ایسا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، بچے کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے ماسٹر کے پاس بھیجتے، 1000 روپیہ ایک بچے کا، 2000 ایک بچے کا دیتے ہیں، لیکن کسی حافظی کے پاس میں بچے کو پڑھنے نہیں بھیجتے، حافظی گھر پہ پڑھانے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پھر جا کے وہ پڑھاتا ہے، 1 مہینے تک محنت کرتا ہے، اس کو 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ پورا 1 گھنٹے کا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا، حافظ جی آج آپ چلے جائیے، بچے کا آج پڑھنے کا من نہیں ہے۔ آج بتائیے، آج وہ ہمارا بچہ تھوڑا تھک گیا ہے، یہ رسوائی ہو رہی ہے علم دین کی۔
حفاظ قرآن کے ساتھ میں یہ سب ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بخارا کے اندر تشریف لے گئے نا تو حاکم بخارا نے آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ آئیں میرے بچوں کو محل میں آ کے پڑھائیں۔ کہا یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کو میں امیروں کے دروازے پہ لے جا کے رسوا نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے میرے بچے وہیں پہ پڑھنے آئیں گے، لیکن آپ ایک کام کرنا، جب تک میرے بچے پڑھیں گے دربان کھڑا رہے گا، کوئی اور دوسرا اندر جا کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم دین امانت ہے، اس کے اوپر میں پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو حاکم بخارا خالد نے کہا تھا میں بخارا سے نکال دوں گا۔ امام بخاری وہ دنیا کا علم پڑھے نہیں تھے، وہ قرآن و سنت کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی کہا ہے حاکم بخارا اگر تو بخارا سے نکال دے گا تو بخاری کو کوئی ڈر نہیں ہے، بخاری جہاں پہ جائے گا وہیں پر بخارا بنا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ نے وہ عظمتیں انہیں دی تھی، وہ بالکل جو جم کر کے گفتگو کرتے تھے ظالموں کے سامنے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا اللہ نے قرآن کے اندر ایسا پاور دیا ہے، اگر گھر میں پڑھو تو جنات بھاگ جائیں، ظالموں کے سامنے پڑھو تو ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے۔ اور اس فتنوں کے دور کے اندر جب فتنوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہماری نجات کا راستہ قرآن مقدس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اے مالداروں تم بہت خوش ہوتے ہو کہ ہمارے کاروبار سلامت ہے ہماری ہوشیاری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، تمہارے کاروبار اگر چل رہے ہیں تو اس لیے چل رہے ہیں کہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، تم مدرسے بچوں کا تعاون کرتے ہو، ان مدرسوں کے بچوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا تھا حضور آپ ایک کام کریں، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ کمائی مت کریں صرف پڑھائیں۔ آپ 1 سال پڑھاتے تھے، 1 سال تجارت کرتے تھے۔ کہا سنو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی صرف پڑھاؤں کاروبار نہ کروں، لیکن جب مدرسوں کے بچوں کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پڑھانا کمانا بند کر دوں گا تو جو مدرسوں کا میں تعاون کرتا ہوں ان مدرسوں کا تعاون کون کرے گا؟ تو میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ مدرسے چلتے رہیں۔ اور بتاؤں یہ تم جب اسکول پڑھنے جاتے ہو نا وہ تمہارے قدموں کی برکتیں وہ نہیں ہیں، میں اس برکت کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ مناظرہ رشیدیہ ایک کتاب کا نام ہے جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف کے جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو جو مدرسے کے بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے اور اپنے جوتے جس پتھر پر اتارتے تھے، میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر میں رکھ دو تو مدرسے کے بچے جس سل کے اوپر جوتے اتارتے تھے وہی سل میری قبر پر رکھ دینا، تاکہ ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے قدموں کی دھول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نجات فرما دے گا۔ یہ مدرسے کے بچوں کے قدموں کی برکت ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے اور اکبری دور کے اندر اللہ نے انہیں اس صدی کا مجدد بنا کر کے بھیجا تھا، وہ اس صدی کے مجدد تھے، ولایت کے اعلیٰ مقامات کو طے کیا، بڑے پائے کے ولی بن گئے۔ آج بھی سرہند پنجاب کے اندر جب ان کے مزار پر مجھ جیسا گنہگار جا کر کے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا جیسے نور کے محل کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں۔ آج ایسا نور ان کی قبر پر برس رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ولایت کے اعلیٰ منصب طے کیے، لیکن آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ مدرسے کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، میں بھی ان کے درمیان جا کر کے بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھوں۔ وہ برکتیں ہیں مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کی، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ ایک بار کسی نے آپ کو خط لکھا، خط میں پہلے لکھا طلبہ کا نام لکھا، علماء کا، بعد میں لکھا صوفیہ کا، جھوم گئے۔ خط کا جواب لکھتے تمہارا خط مجھے ملا، تمہارے ایک جملے نے میری طبیعت کو باغ باغ کر دیا، تم نے صوفیاء کرام سے پہلے مدرسے کے بچوں کا، علماء کا ذکر کیا، مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں کو یہ قدر معلوم تھی علم دین کی۔ طالب علم کی معلوم ہے فضیلت کتنی ہوتی ہے، ان کی فضیلت کا تو یہ عالم ہے۔ جب وہ نکلتے نا گھر سے، اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ قرآن اپنے بچوں کو آپ پڑھانا شروع کر دو، اگر پڑھنے سے رہ گئے درمیان میں انتقال ہو گیا نا، اللہ قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، ان کا قرآن مکمل کرائے گا۔ کیا شان ہے قرآن کی، کیا بات ہے قرآن کی۔ آؤ قرآن ہی کے اندر سب کچھ ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں خود سمجھ رہا ہوں یہ لوگ مجھ کو منع تو نہیں کریں گے، لیکن غلامان غریب نواز کمیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے نا،
جو قدم اٹھائے بہت بڑا قدم ہے. آخر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے فرمایا تھا ہمیں نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں حفاظت کرنے والے. اللہ نے قرآن کی حفاظت لائبریری میں نہیں کی ہے، کتب خانے میں نہیں کی ہے، بادشاہوں کے محل میں نہیں کی ہے، فوج اور تلواروں کی سیکورٹی میں نہیں کی ہے. فوجیں بھی مٹ جاتی ہیں، لائبریریاں بھی جل جاتی ہیں، کتب خانے بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینوں کو چن لیا ہے. ساری دنیا مٹ جائے گی لیکن حافظوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن اسی طرح باقی رہے گا. ساری دنیا کوشش کر کے تھک جائے لیکن آخر کے اندر حافظ قرآن کھڑا ہو کے یہی کہے گا تم کس کس کو مٹاؤ گے. اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر دل کی تجوری میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک قرآن کا ایک نقطہ بھی بدلنے کی طاقت کسی بندے کے اندر نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑی ترقیاں ہوئی، بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، لیکن آج بھی مدرسے کے اندر پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم قرآن کی ایک آیت کریمہ لے کر کے امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بڑے سے بڑے پروفیسر کو چیلنج کر سکتا ہے کہ بتاؤ اس آیت کریمہ کے اندر سائنس کی جو بات بیان کی گئی اس کا جواب لا کر کے دکھا دو. وہ ایک بچہ بھی چیلنج کر کے اس کو لا جواب کر سکتا ہے. یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قرآن ہی کی تو طاقت ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آج ہم جو بول رہے ہیں، آج ہم جو سینہ تان کے چل رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ قرآن ہی کی تو طاقت ہے جس کو لے کر کے ہم ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. سارے نبیوں کے دنیا میں تھے تب تک باقی تھے، وہ چلے گئے تو ختم ہو گئے. میرے نبی کا معجزہ قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اللہ رب قدیر ہمیں قرآن کے فیضان، تجلیات، انوار، فیض و برکات سے خوب مالا مال فرمائے. یہ دارالحفظ کا جو آغاز کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے اور جو حضرات یہاں پہ رہنے والے خاص طور سے اس کی طرف توجہ دیں. اور یہاں پر جو دن میں دارالحفظ چلے گا اور رات میں عشاء کے بعد جو شعبہ قرأت کی تعلیم ہوگی، قرأت کے اوپر بھی میں بہت کچھ روشنی ڈالتا اگر مجھ کو وقت اگر ملتا، کیونکہ یہ بہت ایک چھپتا ہوا عنوان ہے، واقعی چھپتا ہوا عنوان ہے. ایسے حالات پیدا ہو رہے، لوگ قرأت نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھ کے معاذ اللہ کافر ہو جا رہے، کفر ہو جاتا ہے غلط اس کا معنی ہونے کے. اب بتاؤ الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھو گے، اس کا معنی جا کے دیکھو کلیجہ کانپ جائے گا، کتنا غلط معنی بن جاتا ہے. تو قرآن کے اندر قرأت کے ساتھ میں اگر نہیں پڑھیں گے اور حروف کے اندر تبدیلی کر دینا، اس کے اندر جو فساد پیدا ہوگا اس فساد کو بیان نہیں کیا جا سکتا. خیر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی. تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دارالحفظ میں اور دارالقرأت کے اندر داخلہ دلائیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے. انہوں نے ایک نیا عنوان مجھے بتایا تو اسی حوالے سے حدیث پاک ہی بتا دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن دلائیں گے نا، 3 باتیں سکھاؤ. کتنی باتیں سکھاؤ؟ پہلا کام اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا سکھاؤ. اس دور میں سب سے زیادہ عاشق رسول کس میں آپ کو ملیں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے چلنے والوں میں. دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا اہل بیت کا پیار سکھاؤ. اہل بیت کا پیار کیا ہے؟ ان کا ادب کیا جائے، ان کی بارگاہ میں نظر پیش کی جائے، جو ہو سکے ان کی خدمت کی جائے. اور غلامان غریب نواز کمیٹی جہاں یہ قرآن کی خدمت کے لیے اٹھی ہے، اس سے پہلے کئی زمانے سے لوگ سادات کی خدمت بھی کر رہے ہیں. لہذا آپ حضرات ان کا اس اعتبار سے بھی تعاون کریں کہ سادات کی یہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، سادات کی محبت سکھاؤ، نبی کا پیار سکھاؤ، سادات کا پیار سکھاؤ. تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. کیسے سکھاؤ گے؟ یہاں پہ ایڈمیشن دلا دو اور پھر ان کی سادات کے ذریعے خدمت کرو. انشاءاللہ تینوں باتوں پر عمل ہو جائے گا. مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو، سادات کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم اور حافظ بناؤ.